ربیع الاول کے مہینے میں ایک اور قباحت آ گئی ہے جی. ہم 12 ربیع الاول کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی. اب یہاں پر فیصل آباد میں ایک پیر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ یہ عید ہے اس لیے اس دن روزہ رکھنا منع ہے. اپنی طرف سے نئے ٹکسلا شروع کر دیا ہے، عید ہے تو روزہ رکھنا منع ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کے دن کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. اور اس کو عید اس معنی میں نہیں ہم کہتے کہ جو بڑی دو عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، ایک بڑی اور ایک چھوٹی عید ہے، اس معنی میں اس کو عید نہیں کہتے. تو یہ تو ان عیدوں کے بھی سردار ہے، اس معنی میں برکت کے اعتبار سے ان عیدوں کے بھی سردار ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے ان سے مختلف ہے. ان دو عیدوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس عید کے دن روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے، قابل ثواب عمل ہے، حضور کی اتباع ہے. اس دن بندہ روزہ رکھے. اس لیے لفظ عید سے نہیں گھبرانا. اور بعض لوگوں نے تو نمازیں شروع کر دی ہیں، وہ 2-2 4-4 رکعت عید کی نماز پڑھائیں. کس عید کی نماز ہے جی؟ عید میلاد النبی کی نماز ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ثابت نہیں ہے. اہل سنت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ عید میلاد النبی کے دن نماز باجماعت عید کی پڑھانا، اور نہ عید کے دن یہ عید میلاد النبی کے دن یہ سوچا اڑانا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. شریعت نے 5 دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے. 5 دن، 4 بڑی عید کے دن، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دن کھانے پینے کے دن ہے، یہ دن کھانے پینے اور مباشرت کے دن ہے. اور چھوٹی عید کے دن، عید الفطر کے دن، 1 شوال کو، اس کے متعلق بھی حضور نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. یہ 5 دن ہے صرف پورے سال میں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عید میلاد النبی کے دن، سوموار کے دن، جمعرات ہو، ہاں جمعے کے والے سے حکم ہے کہ اکیلا روزہ نہ رکھا جائے، جمعے کے ساتھ ہفتے کا یا 7 جمعرات کا روزہ ملا لیا جائے. حضور حضرت صفیہ کے گھر میں تشریف لائے، جمعۃ المبارک کا دن تھا. آپ نے فرمایا صفیہ لاؤ کھانا کھائیں مل کے. عرض کیا نبی اللہ میں روزے سے ہوں. فرمایا کیا کل روزہ رکھا تھا جمعرات کو؟ عرض کیا نہیں. فرمایا کل روزہ رکھو گی یعنی ہفتے کو؟ عرض کیا نہیں. تو فرمایا پھر افطار کر لو، کیونکہ اکیلے جمعے کو روزے کے لیے مخصوص نہ کیا جائے، تاکہ لوگ یہی نہ سمجھ لیں کہ جمعے کا روزہ بڑی برکت والا ہوتا ہے جی، باقی روزوں کو تحقیر ان کی کریں. تو نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ہمیں احتیاطیں کرنے کو حکم دیا ہے. تو عید میلاد النبی کے دن بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عید کا دن ہے اس لیے روزہ رکھنا حرام ہے. حالانکہ صحیح مسلم سے حدیث ثابت ہے نبی علیہ السلام سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. عرض کیا گیا نبی اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کے شکرانے میں میں روزہ رکھتا ہوں. اپنی ولادت کے دن بھی جب اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، پوتا گھر میں ہوا ہے، پوتی ہوئی ہے، نواسا نواسی ہوئے ہیں، اپنی یوم ولادت بھی آ گیا ہے تو اس پہ کیک نہ کاٹیں، تالیاں نہ بجائیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ الفاظ نہ گنگنائیں. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں اور روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شریعت ایک کامل اور مکمل شریعت ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمت پوری کر دی ہے. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین بنا دیا ہے. اس لیے آج کے بعد تم نے سر سے لے کے پاؤں تک اسی حکم کے مطابق عمل کرنا ہے جو ہم نے قرآن و سنت کے اندر بیان کر دیے ہیں. اپنی طرف سے کوئی نیا ٹکسلا نہیں شروع کرنا. تو محفل میلاد کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے جن قباحتوں کا ہم شکار ہیں یا آئندہ شکار ہو سکتے ہیں، یا شہروں سے دیہاتوں میں وہ چیزیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، خدا را ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم اس کو جشن عید میلاد النبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عیدوں کی عید ہے، اس معنی میں کہ یہ دن بڑا برکتوں والا ہے، اس معنی میں کہ اس دن ہمیں اللہ کی بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے، اس معنی میں نہیں کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے جس طرح دوسری عیدوں پر روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے، جاہلانہ تصور ہے. اور ابھی بریلی شریف سے بھی فتویٰ آ گیا ہے، وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اگر وہ عقل مند باشعور شریعت کو جاننے والا ہے تو اس کا یہ عمل کفر ہے. اور اگر ایسے ہی بک رہا ہے جانتا وانتا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ اس کی جہالت ہے، اور ایک فرض کا وہ یعنی ایک فرض کا مزید اضافہ کر رہا ہے امت پر کہ فلاں دن تمہارے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے، ایک حرمت اپنی طرف سے اضافی بتا رہا ہے. تو یہ بھی انسان کو بہت بڑا گناہ گار کرتی ہے. اس لیے عید میلاد النبی اس سال منائیں، کوشش کریں کہ روزہ سے ہوں، کیونکہ پیارے آقا نے اپنے یوم ولادت پر روزہ رکھا ہے.